اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وہذا صراط ربک مستقیما قد فصلنا الآیات لقوم یذکرون لہم دار السلام عند ربہم وہو ولیہم بما کانوا یعملون۔ یہ ہے راستہ تیرے رب کا سیدھا، ہم نے واضح کر دیا نشانیوں کو غور کرنے والوں کے واسطے، انہی کے لیے ہے سلامتی کا گھر اپنے رب کے یہاں، اور وہ ان کا مددگار ہے بسبب ان کے اعمال کے۔ سورہ انعام کی 2 آیات 127 اور 128 آپ کے سامنے پڑھی گئی، اس کا ترجمہ بیان کیا گیا۔ کل آپ کے سامنے یہ پرسوں عرض کیا گیا تھا، یعنی 126 نمبر کی آیت میں جمعرات کے دن، کہ اللہ تعالیٰ جس کو ہدایت دینے کا ارادہ فرماتے ہیں ان کے لیے ان کے سینوں کو کھول دیتے ہیں، حق کی قبولیت کے لیے، حق کے اوپر عمل کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ ان کے لیے راستوں بالکل آسان بنا دیتے ہیں، اور جن کو اللہ تعالیٰ گمراہ کرنا چاہتے ہیں اس کے سینوں کو بالکل تنگ کر دیتے، اور اس کے لیے حق پر چلنا بالکل مشکل ہو جاتا، ان کے لیے حق پر چلنا دشوار ہو جاتا۔ اس وقت جو آیت کریمہ پڑھی گئی، پہلی آیت کریمہ، اللہ تعالیٰ فرماتے یہی سیدھا راستہ ہے، ھذا صراط ربک مستقیما۔ ھذا کے معنی عربی میں آتے یہ، اور انگلش میں جس کو کہتے ہیں دس، یہ راستہ تیرے رب کا سیدھا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ھذا سے مراد یہاں قرآن ہے، اور حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ یہاں ھذا سے مراد اشارہ ہے اسلام کی طرف، چاہے قرآن ہو یا اسلام ہو، یہ سب اسلامی ہے، اور اسلام قرآن حدیث کے اندر ہی دائر ہے، اس سے باہر نہیں ہے کوئی چیز۔ اسلام جو ہے قرآن اور حدیث ہی اسلام ہے۔ اور یہاں پر ایک اشارہ جو کیا گیا تیرا رب، یہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبوبیت اور مقبولیت کی طرف اشارہ ہے، یعنی تیرا رب بڑے کی طرف جب کسی چیز کی نسبت کی جاتی ہے تو اس نسبت جس کی نسبت کی گئی اس کا بھی مقام بلند ہو جاتا، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام بہت بلند ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہاں اکرام ہے۔ تیرا رب، دنیا کے اندر دیکھیے، اگر کسی کا کسی بڑے آدمی کے ساتھ تعلق جڑ جاتا ہے وہ آدمی فخر کرتا ہے میرا فلاں بڑے آدمی کے ساتھ تعلق ہے، فلاں لیڈر کے ساتھ میرا تعلق ہے، فلاں بڑے مالدار کے ساتھ میرا کیا ہے تعلق ہے، دوستی ہے، میرا ریلیشن ہے۔ تو یہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق اللہ تعالیٰ کے ساتھ جوڑا جا رہا، تیرا رب، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا رب کیا ہے، دوست ہے، ولی ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی کون ہے، محبوب اور مقبول بندے ہیں۔ اور ایک بات جہاں اشارہ آیت کریمہ کے اندر یہ کیا گیا کہ یہ تیرے رب کا دین ہے، دین کی نسبت بھی رب کی طرف کی گئی، تو یہاں پر اشارہ اس بات کی طرف کیا جا رہا ہے کہ دین پر چلنے والوں کا ہی فائدہ ہے، اللہ کا کوئی فائدہ نہیں۔ جو دین پر چلے گا، دین پر چلنے والوں کا فائدہ، اللہ کا کوئی فائدہ نہیں۔ ہم نے نماز پڑھی، ہم نے ذکر کیا، ہم نے روزہ رکھا، ہم نے حج کیا، ان اعمال کے کرنے کا اللہ کو کوئی فائدہ نہیں، کرنے والوں کا فائدہ ہے جو کرے گا۔ تو اس آیت کریمہ کے اندر اللہ فرما رہے ہیں یہ ہے تیرے رب کا سیدھا راستہ، مستقیم کہتے بالکل سیدھے راستے کو، جس کے اندر کوئی کجی نہ ہو، کوئی ٹیڑھا پن نہ ہو، آدمی آسانی کے ساتھ منزل مقصود تک پہنچ جائے۔ میں مثال دیا کرتا ہوں، ٹاور ہے، اب ٹاور جانے میں دیکھیے سیدھا راستہ نہیں ہے، یہاں سے آپ گنج چورستہ جائیے، گنج چورستے سے ادھر مڑ جائیے، مڑنا پڑتا، اس میں کجی ہے، ٹیڑھا پن ہے۔ لیکن ایسا راستہ مستقیم جس کے اندر افراط نہ ہو، تفریط نہ ہو، بالکل سیدھا راستہ، یہ اسلام اتنا آسان اور سیدھا راستہ ہے، ہر عاقل بالغ کو اس کے اوپر چلنا آسان ہے، بمقابلے دوسرے مذاہب کے۔ آپ دوسرے مذاہب کو دیکھیے، اس کے مذاہب کے اندر کتنا ٹیڑھا پن ہے، اس کے لیے چلنا کتنا دشوار ہے۔ جو انصاف پسند لوگ ہیں، جو مذاہب کے اوپر نظر رکھتے ہیں، جو مذاہب کا مطالعہ کرتے، ان کو معلوم ہے عیسائی مذہب کو آج اتنا گنجلک بنا دیا ہے، خود عیسائی مذہب کے ماننے والے لوگ کہتے ہیں کہ اس کے اندر کچھ سمجھ میں نہیں آتا۔ یہودی مذہب کسی کے سمجھ میں نہیں آتا،
باقی جو باطل پرست ہیں اور جو دوسرے مذاہب مشہور مذاہب ہیں ان مذاہب کے اندر دیکھیے کچھ خود ساختہ لوگوں نے اپنے اپنے طور پر کچھ نہ کچھ بنا لیا ہے، اور ہر زمانے کے اندر اس کے جو ہے کچھ نہ کچھ رسم و رواج تبدیل ہوتے رہتے، بتوں کے نام تبدیل ہوتے رہتے، اس کی شکلیں تبدیل ہوتی رہتی. لیکن اسلام ایک ایسا مذہب ہے جب سے یہ دنیا کے اندر آیا ہے 1400 سال سے لے کر اس کے اندر کوئی رد و بدل نہیں ہوا. آج تک جیسا آیا ہے اسی طریقے کا مذہب اسلام ہے. ہمارے عمل کے اندر کوتاہی ہو سکتی ہے، ہمارے عمل کے اندر کمزوری ہو سکتی ہے، لیکن 1400 سال پہلے جو اسلام آیا تھا اپنے حال پر باقی ہے، اس کے اندر کوئی رد و بدل نہیں، کسی قسم کی کوئی تبدیلی نہیں، کسی قسم کی کوئی ترمیم نہیں، تنسیخ نہیں، آج بھی موجود اور قیامت تک یہ دین برقرار رہے گا. تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ یہ سیدھا راستہ، اس کے اوپر جو چلے گا وہی کامیابی کی منزل تک پہنچے گا. اور یہ سیدھا راستہ کس کا راستہ ہے؟ نبیوں والا اور جو ہے انبیاء والا، شہداء والا، صدیقین والا، صالحین والا راستہ. جس طریقے پر انبیاء چلے، صدیقین چلے، شہداء چلے، صالحین چلے، وہی سیدھا راستہ ہے، اور اسی راستے پر چل کر کے آدمی کامیاب ہوگا. دوسری آیت کریمہ جو پڑھی گئی 128 نمبر کی آیت، اس کے اندر اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ یہ سلامتی کا گھر ہے، یعنی جو یہ اعمال انجام دے گا اور سیدھے راستے پر چلے گا، شریعت مطہرہ پر چلے گا، قرآن کے مطابق زندگی گزارے گا، اس کے لیے دارالسلام. سلام ایک اللہ کا نام ہے، ناموں میں سے اللہ کے ایک السلام المہیمن المؤمن قرآن کے اندر ہے. تو سلام بھی اللہ کے ناموں میں سے ایک نام ہے. اور دار کے معنی آتے گھر، تو دارالسلام کے معنی کیا ہوئے؟ سلامتی کا گھر، امن کا گھر، چین کا گھر، سکون کا گھر. اور یہ سکون کا چین کا گھر کون سا ہے؟ یہ جنت ہے. تو جو یہ اعمال انجام دے گا، سیدھے راستے پر چلے گا، اس کے لیے جنت اس کا ٹھکانہ ہوگا، جہاں آرام ہی آرام ہوگا، جہاں چین ہی چین ہوگا، سکون ہی سکون ہوگا، وہاں تکلیف کا کوئی نام و نشان نہیں. دیکھیے عالم تین ہیں، ایک عالم دنیا، ایک عالم برزخ اور ایک عالم آخرت. عالم دنیا میں آدمی کو کبھی تکلیف بھی پہنچتی ہے، کبھی آرام بھی پہنچتا، یعنی یہ دارالامتحان، دارالمحن ہے. یہاں تکلیف بھی ہے، آرام بھی ہے، کسی کو پریشانی بھی ہے. تو یہاں پر جو ہے ہر طرح کے حالات سے انسان کو سامنا کرنا پڑتا، کسی کو آرام ہے، کسی کو تکلیف ہے. اور ایک ہے کیا؟ دوزخ. دوزخ کے اندر تکلیف ہی تکلیف ہے، وہاں آرام کا کوئی نام و نشان نہیں. دنیا کے تکلیف بھی ہے، ہر طرح کی چیزیں ہیں، لیکن دوزخ کیا ہے؟ وہاں تو کسی قسم کے آرام کا کوئی سوال ہی نہیں اٹھتا، وہاں تکلیف ہی تکلیف ہے، پریشانی ہی پریشانی ہے، عذاب ہی عذاب ہے، مصیبت ہی مصیبت ہے، وہاں آرام کا کوئی نام و نشان نہیں. ایک کیا؟ جنت. جنت کے اندر تکلیف کا کوئی نام و نشان نہیں، وہ دار جو ہے کیا؟ دارالسلام ہے، آرام ہی آرام، چین ہی چین، سکون ہی سکون، وہاں تکلیف کا کوئی نشان نہیں. ایک تو دنیا ہے جہاں آرام بھی ہے، تکلیف بھی ہے. ایک جہنم ہے جہاں تکلیف ہی تکلیف ہے. اور ایک کیا؟ جنت ہے جہاں صرف آرام ہے، آدمی صرف موج مستی کرے گا، کھائے گا، پیے گا، عیش و آرام کرے گا، وہاں تکلیف کا کوئی نام و نشان نہیں. تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ جو میری باتوں پر عمل کرے گا، میری بتائی ہوئی میرے نبی کے طریقوں پر چلے گا اور میری شریعت پر چلے گا، اس کو دارالسلام میں اس کا ٹھکانہ ہوگا، یعنی جنت ہوگا. اور اللہ تعالیٰ آخر آیت میں کیا فرما رہے ہیں کہ وَهُوَ وَلِيُّهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، کہ اس نے جو اعمال دنیا کے اندر کیے، اچھے اعمال، برائیوں سے اس نے اپنے کو روکا، اچھائیاں اس نے کی، شریعت مطہرہ پر اپنے آپ کو ڈھالا، شریعت کے مطابق زندگی گزاری، تو اللہ تعالیٰ کیا اس کا دوست ہے اللہ. جس نے شریعت کے مطابق زندگی گزاری، اللہ اس کا دوست ہے، اس کا مددگار ہے. اور اللہ جس کا مددگار ہو جائے، اللہ جس کا دوست ہو جائے، پھر اس کا کوئی کیا بگاڑ سکتا ہے؟ جب من کان للہ کان اللہ لہو، اللہ جس کا ہو گیا سب کچھ اس کا ہو گیا، پھر اس کے لیے کوئی پریشانی، کوئی دشواری نہیں، کوئی دشمن، کوئی سازش کرنے والا اس کا کچھ بگاڑ نہیں سکتا. اللہ جس کا مددگار ہو گیا، حامی ہو گیا. آج ہماری مشکل یہ آ گئی کہ اللہ ہم سے ناراض ہو گیا، کیوں؟ ہم نے شریعت پر چلنا چھوڑ دیا،
شریعت کی تقاضوں پر ہم نے چلنا چھوڑ دیا تو اللہ تعالیٰ نے بھی ہمارے اوپر سے اپنی مدد اور اپنی نصرت کو اٹھا دیا. اب ہمارے پر مدد نہیں آ رہی، جیسا کہ پہلے مسلمانوں پر مدد آئی، فرشتوں کے ذریعے ان کی مدد کی گئی. اللہ تعالیٰ نے کافروں کے دلوں پر رعب طاری کر دیا، ہیبت طاری کر دیا. اگر آج بھی ہم ان اعمال پر یعنی شریعت مطہرہ پر عمل کریں گے، نبیوں والے راستوں پر چلیں گے، انبیاء، شہداء، صدیقین، صالحین والے راستوں پر چلیں گے، تو آج بھی اللہ ہمارا مددگار ہوگا، اللہ ہمارا دوست ہوگا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو مکمل شریعت مطہرہ پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک.